السلام علیکم بچوں، کل ہم نے تنہا انصاری کے حالات پڑھے تھے۔ آج ہم اس کی غزلیات پڑھیں گے، اس کے اشعار، اور ساتھ ساتھ اس کی تشریح بھی کریں گے۔ اس کی 2 غزلیں ہیں ہمارے سیلبس میں، تو پہلے میں پہلی غزل پڑھتی ہوں۔ اس کی پہلی غزل کا پہلا شعر یعنی غزل کا مطلع ہے: میری ہر صبح پر فرقت میں تیری، اندھیرا شام غم کا چھا رہا ہے۔ اس شعر کی تشریح اس طرح ہے: تنہا انصاری فرماتے ہیں کہ میرا محبوب مجھ سے جدا ہو گیا ہے، مجھ سے الگ ہو گیا۔ اس کی جدائی کے غم میں مجھے اپنی ہر صبح اندھیری لگ رہی ہے، یعنی محبوب کے بغیر نہ مجھے سکھ ہے نہ چین، بلکہ صرف غم ہی غم ہے۔ میں اس کی جدائی میں اداس ہوں۔ دوسرا شعر ہے: کیے جاتا ہوں میں جتنا مداوا، غم دل اور بڑھتا جا رہا ہے۔ مداوا کا مطلب ہو گیا علاج۔ تنہا انصاری کہتے ہیں کہ میں اپنے دل کے غم کا جتنا علاج کرتا ہوں، جتنا مداوا کرتا ہوں، اتنا ہی میرے دل کا غم اور بڑھتا جا رہا ہے۔ محبوب کی جدائی میں میرے دل میں بہت بڑا غم ہے، بہت بڑا صدمہ ہے۔ محبوب کی جدائی کو بھول کر میں غم کو دل سے مٹانا چاہتا ہوں۔ گویا دل کے غم کا علاج کر رہا ہوں، مگر اس سے دل کا غم زیادہ ہی ہو رہا ہے۔ تیسرا شعر ہے: میری دنیا سے کٹ کر جانے والے، تصور تیرا کیوں تڑپا رہا ہے۔ میری دنیا سے کٹ کر جانے والے، تصور تیرا کیوں تڑپا رہا ہے۔ تنہا انصاری اس شعر میں اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، تو مجھ سے جدا ہو گیا ہے، میری دنیا سے الگ ہو گیا ہے، میری زندگی سے دور ہو گیا ہے، لیکن اب بھی مجھے تیرا خیال تڑپا رہا ہے، اور تو بار بار یاد آ رہا ہے، اور ایسا کیوں، اور تیرا خیال کیوں مجھے تڑپا رہا ہے۔ چوتھا شعر ہے: نقاب رخ الٹ کر کسی نے رکھ دی، فلک پر چاند بھی شرما رہا ہے۔ انصاری فرماتے ہیں کہ یہ کس نے آج اپنے چہرے سے نقاب کو اٹھایا، یعنی اپنے چہرے سے پردہ اٹھایا ہے، یعنی اپنا چہرہ دکھایا، اور یہ ایسا لگتا ہے جیسے آسمان پر چاند بھی شرما رہا ہے۔ ایسی دلکشی اور رہنائی ان کے چہرے میں ہے۔ خیال پرسش اعمال تنہا ابھی سے روح کو تڑپا رہا ہے۔ غزل کے مقطع میں تنہا انصاری فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہر آدمی سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اعمال کے مطابق جزا اور سزا دی جائے گی۔ اعمال کی پوچھ تاچھ کا خیال روح کو تڑپا رہا ہے، اور دل میں خوف ہے کہ نہ معلوم سزا کیسی ہوگی۔ یعنی مرنے کے بعد ہر انسان کو اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی لیے تنہا کہتے ہیں کہ مجھے یہ غم تڑپا رہا ہے کہ آخر مجھ سے کیا سوال پوچھا جائے گا اور مجھے کیا سزا ملے گی۔ غزل نمبر 2، یہ تنہا انصاری کی دوسری غزل ہے۔ اس کا پہلا شعر یعنی غزل کا مطلع ہے: تیری فرقت میں مجھ پر ہر گھڑی جو گزرتی ہے، سمجھتا خود ہوں لیکن تم کو سمجھانا نہیں آتا۔ انصاری فرماتے ہیں کہ اے دوست، تمہاری جدائی میں جو کچھ میرے دل پر گزرتی ہے، اس سے تو میری ذات واقف ہے، میں واقف ہوں، لیکن جب تمہیں ملتا ہوں تو اس وقت مجھے وہ ماحول اور وہ الفاظ میسر نہیں ہوتے، یعنی میں بول نہیں سکتا، اور میں اپنے دل کی بے قراری کو تمہارے سامنے بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ یعنی دل میں سمجھتا سب کچھ ہوں، لیکن میں آپ کے سامنے بول نہیں سکتا، بولنے سے قاصر ہوں۔ دوسرا شعر ہے: میں گل ہوں مسکرا رہتا ہوں طوفانوں کے عالم میں، خزاں کے تند جھونکوں میں جو مر جانا نہیں آتا۔ تند ہو گیا تیز۔ تنہا انصاری فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسے پھول کی مانند خوش طبیعت ہوں، یعنی میں ایسے پھول کی مانند خوش طبیعت آدمی ہوں کہ طوفان کی حالت میں بھی میں تر و تازہ رہتا ہوں، یعنی میں اتنا بہادر ہوں۔ طوفان بھی آتے رہتے ہیں لیکن میں اپنے آپ کو اس طرح موڈ خراب نہیں کرتا، میں اتنا خوش طبیعت رہتا ہوں۔ اور جب مجھ پر بڑی بڑی مشکلیں آتی ہیں تو میں پھول
پھول کی خندہ پیشانی سے ان کا مقابلہ کرتا ہوں، پھول کی طرح پھول کی خندہ پیشانی سے ان کا مقابلہ کرتا ہوں، یعنی بڑے بڑے طوفانوں کا مقابلہ کرتا ہوں۔ میں ایسا پھول ہوں جسے موسم خزاں کی ہوا کے تیز جھونکے بھی مرجھا نہیں سکتے، یعنی میں ایک ایسا پھول ہوں جسے خزاں کے جو تیز جھونکے جو ہوتے ہیں اس سے بھی میں مرجھاتا نہیں ہوں، مرتا نہیں ہوں۔ تیسرا شعر ہے، شکستہ ناؤ اپنی اور موجوں کا تلاطم ہے، ہو کچھ بھی ساتھیو مجھ کو تو گھبرانا نہیں آتا۔ تنہا انصاری کہتے ہیں کہ میری کشتی ٹوٹی ہوئی ہے اور لہروں کا اس قدر زور ہے کہ دیکھ کر ڈر لگتا ہے، لیکن اے میرے ساتھیو، چاہے کچھ بھی ہو، مجھے ان طوفانوں سے اور لہروں کے زور سے ڈر نہیں لگتا اور نہ ہی میں گھبراتا ہوں، اور میں زندہ دل ہوں اور زندہ دلی سے کام لیتا ہوں۔ اگلا شعر ہے، چٹانوں کو ہٹانا ٹھوکروں سے مجھ کو آتا ہے، مگر نازک سی امیدوں کو ٹھکرانا نہیں آتا۔ اس شعر میں تنہا انصاری اپنی بہادری کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سخت اور بھاری پتھروں کو اپنی ٹھوکروں سے ہٹا کر اپنا راستہ صاف کرنے کی قابلیت مجھ میں ہے، یعنی میں بڑے بڑے مشکلات کا مقابلہ کر سکتا ہوں، لیکن کسی کی نرم و نازک اور باریک امیدوں کو مارنا مجھے نہیں آتا، یعنی میں پتھروں سے بھی ٹکرا سکتا ہوں، پہاڑوں سے بھی ٹکرا سکتا ہوں، لیکن کسی کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتا، کسی کے نرم و نازک اور باریک امیدوں کو میں مارنا نہیں چاہتا، مطلب مشکلوں کا مقابلہ تو کر سکتا ہوں لیکن کسی کا دل نہیں توڑ سکتا، یعنی کسی کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتا، یہ مجھے نہیں آتا۔ اگلا شعر ہے، یعنی یہ اس کا مقطع ہے غزل کا، تڑپنے میں ہی لطف زندگی حاصل ہوا تنہا اس کا مطلب تخلص ہے، اس میں اس نے اپنا تخلص استعمال کیا شعر میں، غزل کے مقطع میں، تڑپنے میں ہی لطف زندگی حاصل ہوا تنہا، تڑپتا خود ہوں اوروں کو تڑپانا نہیں آتا۔ غزل کے مقطع میں شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے تنہا، تڑپنے اور انتظار کرنے میں ہی زندگی کا مزہ حاصل ہوا ہے، مگر اس کے لیے تو صبر آزما دل چاہیے اور ہمت ہونی چاہیے، اور اسی لیے میں خود تڑپنے پر ترجیح دیتا ہوں اور اوروں کو نہیں تڑپاتا، یعنی میں خود تڑپتا ہوں، میں اپنے آپ کو ہی تڑپانا چاہتا ہوں، اسی کو ترجیح دیتا ہوں، لیکن دوسروں کو تڑپانا مجھے نہیں آتا۔ اب تنہا انصاری کی جو غزلیات ہیں، 2 غزلیں ہم نے پڑھی، اب ان کے سوالات ہیں، ان کا حل کریں گے ہم۔ پہلا سوال ہے اس کا، مداوا سے کیا مراد ہے، یعنی مداوا کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، مداوا سے مراد ہے علاج، مداوا سے مراد ہے علاج، کسی بگڑی بات کو بنانا بھی مداوا کہلاتا ہے۔ دوسرا سوال ہے، شاعر کو پرسش اعمال کا خیال کیوں خوف زدہ کرتا ہے، یعنی آخرت میں اس کو جو اعمال کی جو پرسش ہوگی، پوچھ تاچھ ہوگی، اس کا خیال کیوں اس کو خوف زدہ کرتا ہے؟ جواب، مرنے کے بعد ہر انسان سے اس کے اعمال کا حساب لیا جائے گا، نیک اعمال کے بدلے میں جزا اور برے اعمال کے بدلے میں سزا ملے گی، شاعر کو اپنے برے اعمال کا خیال آ کر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ تیسرا سوال ہے، خزاں کے تند جھونکوں سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب یوں ہے، خزاں کے تند جھونکوں سے مراد مصیبتیں اور مشکلات ہیں۔ سوال نمبر 4 کا جواب، دنیا میں بے رحم حالات اور انسان کی ناپائیداری پر زور دیا گیا ہے۔ چوتھے سوال ہے، شاعر نے موجوں کے تلاطم کے ساتھ شکستہ ناؤ استعمال کر کے کس بات پر زور دیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں بے رحم حالات اور انسان کی ناپائیداری پر زور دیا گیا ہے۔